اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے رات اور دن بنائے اور ہم نے رات کی نشانی کو مٹایا اور دن کی نشانی فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی روشنی کو، دن کی نشانی کو ہم نے دیکھنے والا بنایا، روشن بنایا۔ کیوں بنایا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سال جو برسوں کا شمار کر سکو اور اسی طریقے سے حساب معلوم کر سکو، اس لیے ہم نے یہ بنائے ہیں۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رات اور دن بہت بڑی نشانی ہے، رات دن کا آنا اور جانا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے میں یہ عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، کہ آسمان اور زمین کہ رات اور دن کے آنے میں اور آسمان اور زمین کے اندر جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت عظیم نشانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے کہ ہم جن رات اور دن کے اندر سانس لے رہے ہیں اور یہ رات دن ایک دن جو ختم ہو رہے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبرتیں رکھی ہیں، بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لہذا عقل مند شخص وہ ہے جو ان ایام سے نصیحت پکڑے کہ ایک دن آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، انسان نصیحت پکڑے کہ آہستہ آہستہ اس کے زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ ختم ہوتے جا رہا ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پر اس کے الگ ہے، اس سے الٹا ہے کہ لوگ جب ایام گزر جاتے ہیں تو انسان خوشی مناتا ہے، نئے سال کے آغاز پر انسان خوشیاں مناتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت ہی احمقانہ یہ عادت ہے، یا اسی طریقے سے انسان کس طریقے سے ایسی چیزیں کرتا ہے کہ جب دن ختم ہوتا ہے، سال ختم ہوتا ہے تو اپنے بچوں کا برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، اور اسی طریقے سے جنم پیدائش منانا، یہ ساری چیزیں جبکہ عبرت کا مقام ہے کہ انسان کی عمر ختم ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو جو وقت دیا ہے، جو عمر دی ہے، اس عمر سے آہستہ آہستہ اتنا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ختم ہونے پر انسان خوشی مناتا ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے، بلکہ اس میں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا ہے اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ فَعَمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعَمَلِ، کہ جب ایام گزر جاتے ہیں، ایام کے گزرنے پر ہم خوش ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہے انسان اتنا زیادہ اپنے موت سے قریب ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ موت کے قریب تر ہوتے جاتا ہے۔ لہذا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شاعر نے نصیحت کی ہے کہ موت سے پہلے انسان خوب محنت کر لے، خوب عمل کر لے، اچھا عمل کر لے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن نفع اور نقصان اسی عمل کی بنیاد پر انسان کو دیا جائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ان ایام سے نصیحت پکڑے اور دوسروں کی تقلید میں انسان ایسا عمل نہ کرے جو قرآن و سنت کے مخالف ہو۔ آپ فرض کر لیجئے کہ اگر کسی انسان کی عمر 60 سال کی ہے، اگر آہستہ آہستہ ایک ایک سال ختم ہوتے جاتا ہے تو کتنا سال باقی رہ گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث کے اندر اعمار امتی بین الستین والسبعین وقل من یتجاوز، کہ میرے امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے لے کر کے 70 کے درمیان ہوگی، اور بہت کم لوگ اس سے تجاوز کریں گے۔ آپ اندازہ کریں اگر
1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، اب انسان 60 سال کی عمر میں سے اتنا سال اگر وہ ختم کر دیتا ہے تو کتنا سال باقی رہتا ہے؟ لہذا انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے رب سے قریب ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ فضیل بن عیاض رحم اللہ علیہ نے ایک شخص سے اس کے عمر کے تعلق سے سوال کیا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میری عمر 60 سال کی ہو گئی ہے۔ فضیل بن عیاض رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے اپنے رب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہو، قریب ہے کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ ایسے وقت میں وہ شخص کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتا ہمارے خوف کے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس کا معنی اور مطلب سمجھا بھی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا ہوتا ہے؟ جب تم نے یہ کہا انا للہ تو تمہیں چاہیے کہ تم یہ اس بات کا اقرار کرتے ہو ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی انسان اپنی زندگی کو مکمل طور سے اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے اور انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کے احکام اور اس کے فرامین کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے۔ اور جب تم نے یہ کہا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور حقیقت میں ہر انسان کو اپنے رب کی طرف جانا ہے، اپنے رب کے طرف لوٹنا ہے، لہذا جب انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے تو اسے چاہیے کہ تیاری کر لے، اس سے سوال کیا جائے گا، اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور کھڑا جب ہوگا تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سوال کرے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا انسان کو جب یہ معلوم ہوا کہ اسے اپنے رب کی طرف جانا ہے، اسے اپنے رب کے پاس کھڑا ہو کر کے جواب دینا ہے، تو اسے ان سوالات کی تیاریاں کر لینی چاہیے۔ ایسے وقت میں وہ شخص پوچھتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اگر تم جو باقی ایام رہ گئے ہیں اگر تم نے اس کے اندر اصلاح کر لیا اور اچھا عمل کیا تو حقیقت میں تو تم کامیاب ہو گئے، تمہارے گزشتہ گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین ختم کر دے گا، تمہارے گزشتہ گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین مٹا دے گا۔ اور اگر تم نے بقیہ ایام کو بھی گزشتہ ایام کی طرح، گزرے ہوئے ایام کی طرح اگر تم نے گزار دیا تو گزشتہ اور آنے والے ایام کا تمام کا وبال تمہارے اوپر ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، ان ایام کے گزرنے پر ہمیں چاہیے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ ایسا نہیں کہ سال کے ختم ہونے پر ہم سال گرہ منائیں، نئے سال کی آمد پر جشن اور خوشیاں منائیں، یا اسی طریقے سے بچے کا برتھ ڈے منائیں۔ یہ دوسروں کی تقلید میں، اسلام میں ان تمام کا کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کا کوئی بھی جواز نہیں ہے کہ انسان ایسی چیزیں کرے۔ لہذا ہمیں دوسروں کی تقلید میں ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو آنے والے ایام میں ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہر انسان ہم میں سے اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کو ٹٹولے کہ اس کے اعمال کس طریقے سے ہیں، وہ کس طریقے کے اعمال کر رہا ہے۔ یہ ہے محاسبہ۔ محاسبے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کا جائزہ لینا۔ اور امام ماوردی رحم اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا تو یہ انہوں نے جواب دیا کہ جب انسان رات میں اپنے بستر پر جائے تو صبح سے لے کر کے شام تک ہونے والے جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی اس نے کام کیے ہیں، ان تمام کا جائزہ لے، ان تمام کا محاسبہ کرے۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کو باقی رکھے اور اس کے اندر اور بہتری لائے، اور اگر اس نے کوتاہی کی ہے اور غفلت برتی ہے تو اسے چاہیے کہ ان کو ختم کرے، ان کوتاہیوں سے باز آئے اور نیک عمل کرنا شروع کر دے۔ اس طریقے سے اگر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے۔